مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص باغ کے اندر سوتا ہے زمین پہ، تو ایک چھوٹا جا سپ آیا چلتا چلتا، اسی دیکھا ہے کہ بعض دوستان کی عادت ہے جو سوندے نے انہوں کا منہ کھل جاتا ہے، منہ کھول کے سانس بھی لیندے نے یا ویسے ہی عادت منہ کھل جاتا ہے، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، قدرت نہیں، ہر بندے کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے۔ اس کا منہ کھلیا، سب چلتا چلتا آیا، اس کے پیٹ سے چڑھیا اور اس کے منہ کے اندر داخل ہو گیا۔ جس ٹائم وہ داخل ہو رہا سی، وہ ایک دوست، وہ ایک بھائی، وہ ایک عزیز اس کیفیت نو دیکھ رہا سی۔ اگر وہ دوڑ کے سپ پکڑتا ہے تو وہ آن تو پہلوں بھی وہ منہ کے اندر داخل ہو چکیا سی، اس نو جگان کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بندہ جس کے منہ کے اندر سپ ہے وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ اس کے نال بعض اوقات ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں انسان خوف نال بھی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ تجربہ کیا گیا۔ ایک بندے نو دس کے سپ کا ڈنگ مروایا گیا، زہر دیتا گیا، وہ بچ گیا، اور ایک بندے نو پردے کے اندر رکھ کے صرف سوئی چبوئی گئی اور انہوں نے کہا کہ تیرے زہریلے سپ نے ڈنگ لگا دیتا ہے، تو صرف اس خوف نال کہ میں سپ ڈنگ مار گیا ہے، وہ سوئی دی چبھن دے نال ایک دو دن بعد مر گیا۔ تو بعض اوقات انسان تے خوف مسلط ہو جائے تو بھی موت واقع ہو جائے۔ وہ شخص اس کے پاس آیا تو سپ وہ اندر جا چکیا سی، وہ اس کا خیر خواہ ہمدرد ہے، اس کا مخلص ہے، انہوں اس کی کوشش ہے کہ میں اس سب تو اس نو رہائی عطا کرا، آزاد کرا، اس کو بچاواں اس سب نو۔ لیکن معاملہ ہے بھی اگر وہ ساری کیفیت اس نو دستا ہے جگا کے تو وہ یقین نہیں کرے گا کہ اس کے پیٹ کے اندر سپ جا چکیا ہے۔ تو وہ کی کرتا ہے، وہ ایک چابک جس کو کوڑا کیا جاتا ہے یا ڈنڈا کیا جاتا ہے، وہ پکڑتا ہے اور اس ستے پہلوں مار کے جگاتا ہے۔ جس میں وہ جاگتا ہے کہ اس کو اور مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے سامنے بھج، دوڑ لگا، تیز دوڑ لگا۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ دے بندے جگہ تیری ہے، زمین تیری ہے، میرے کو کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں معذرت کر لینا، میں نے مارنا کیوں پیا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ معذرت نہ زمین، کوئی گل نہیں تیری سننی، صرف تو دوڑ لگا۔ وہ بندہ اس کو جدو ٹھہرتا ہے اس کو مارتا ہے اور وہ دوڑ لگاتا ہے ڈر کی وجہ تو، پھر ٹھہرتا ہے اس کو مارتا ہے، وہ ڈر کی وجہ تو دوڑ لگاتا ہے۔ مسلسل وہ بندہ دوڑ دوڑ کے ہلکان ہو جاتا ہے۔ سامنے ایک سیب کا باغ آ جاتا ہے، زمین پہ بہت سارے سیب بکھرے ہوتے ہیں، تو اس کو پھر کوڑا مارتا ہے اور کہتا ہے کہ سیب کھا، جو کچے پکے سیب نے انہوں کھا۔ وہ دے خوف دی وجہ تو، ڈر دی وجہ تو، مار دی وجہ تو وہ شخص سیب کھانے شروع کر دیتا۔ سیب جس جب کھا کھا کے رج جاتا ہے، وہ پھر اس کو کوڑے مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب دوڑ لگا۔ جس ٹائم وہ سیب کھا کے پھر دوڑ لگاتا ہے، اس دوران وہ پیٹ وچ بد ہضمی شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات جڑے ایکسرسائز یا یوگا یا تھراپسٹ لوگ نے، وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھان تو بعد ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے، کچھ دیر آرام، گھنٹہ آدھا 2 گھنٹے آرام تو مراد بیڈ ریسٹ نہیں، ویسے نارمل آرام، کچھ کھانا اپنی پوزیشن مینج کر لے، وہ غذائیت جو جسم نے اس کھانے کو حاصل کرنی وہ حاصل کر لے، اس تو بعد اسی اپنی ایکسرسائز کے لیے وہ بھرپور انداز کر سکتے۔ لیکن وہ سیب کھان تو بعد اس کو مارتا ہے، تو جس ٹائم وہ دوڑ لگاتا ہے سیب کھان تو بعد، تو وہ پیٹ وچ بد ہضمی شروع ہوتی ہے، ہلچل مچ جاتی ہے۔ جس ٹائم ہلچل مچتی ہے، وہ اس کو اور چابک کوڑے مارتا ہے، وہ دوڑتا ہے، تو اس دوڑ کی وجہ تو ساہ کا کھل جاتا ہے،
اس نوں کہہ آ جاندی ہے، الٹی آ جاندی ہے، صفرا آ جاتا ہے۔ جدو وہ شخص الٹی کرتا ہے سب تو پہلے وہ کچے پکے کھادے ہوئے سیب منہ چوں کھڑتا ہے، پھر اس تو بعد جس طرح انہوں دوبارہ الٹی آتی ہے تو وہ منہ دے وچوں وہ اندر گیا ہویا سپ باہر آتا ہے۔ جس طرح وہ بندہ سپ نو خود اپنی آنکھاں نال دیکھدا ہے کہ میرے منہ چوں سپ نکلدا پیا ہے، تو یک دم وہ بندہ جڑا ہے وہ جڑا اس نو مسلسل مار رہا ہوتا ہے نا، وہ دے بارے وہ دا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ دے بارے بجائے نفرت کرن دے دل وچ محبت شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندے نے میرے نال زیادتی نہیں کیتی، بلکہ اگر یہ مینو نہ دوڑاتا، سیب نہ کھواندا تے الٹی دے ذریعے میرے منہ وچوں سپ بھی برآمد نہ ہوندا۔ ہن اس نو تکلیف بھی بھول گئی، پریشانی بھی ختم ہو گئی، مشقت جڑی وہ دوڑ دوڑ کے تھک گیا سی، وہ ساری چیزاں اس دیاں ختم ہو گئی، سب باہر آ گیا، کہانی اینڈ ہو گئی کہانی۔ مولانا روم ارشاد فرماتے ہیں اے انسان، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اسی مومناں نو ضرور آزماواں گے۔ کوئی کہندا ہے نا کہ میں بلے بلے خیر اللہ نہیں، اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور 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 آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف تو اور تسی اکثر دیکھا کہ لوگوں کے خوف مسلط ہوتے ہیں، یار کل دیہڑی نہ لگے گی تو کی بنے گا، فلانے کو جانا ہے تو کی بنے گا، بعض اوقات کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، صرف خوف مسلط ہوتا ہے۔ من الخوف والجوع، بھوک، وہ جی بڑے بندے آ گئے کی کریے، گزارا نہیں ہو رہا، بھوک آ گئی، تو یہ بھوک نہیں آئی، یہ وہ مالک دا کوڑا بجن دے آئے، بھوک دے ذریعے، خوف دے ذریعے مالک نے کوڑا ماریا، بھوک دے ذریعے مالک نے کوڑا ماریا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، سودا خریدیا سی گھاٹا پہ گیا، مال برباد ہو گیا، وہ ہن پھر وہ مالک نے آزمایا۔ وَالْأَنفُسِ، اور جناب جانا عزیز و اقربا وصال کر دی، مالک نے پھر کوڑا مارے، خوف دا، بھوک دا، مال دی کمی دا، جان دی کمی دا، یعنی کہ عزیز و اقربا رشتہ داراں دی وصال دا، من الثمرات، اور پھلاں دا، یار بڑے دن ہو گئے نے گھر کو پھل ہی نہیں کھڑیا، اللہ مینوں گنجائش دے، اتنے لوگ گھر کو 5-5 کلو سیب کھڑتے ہیں، اسی بھی گھر کھڑیے، تو یہ ساری چیزاں دے بارے اللہ پاک نے ایک کوڑے مقرر کیتے، جڑا وہ مسافر نو بار بار وہ سوار ماردا سی کہ دوڑ لگا دوڑ لگا دوڑ لگا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ پاک نے سارے کوڑے مقرر کیتے اور نال ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جڑا اس مار تے، جڑا انہاں عملاں تے صبر کرے گا، کی کرے گا؟ صرف صبر، شکوہ نہیں، زبان تے شکوہ آ گیا تے صبر تباہ ہو گیا، جی ساڈے حالات ہی انج نے، ساڈے فلان ہی انج نہیں، شکوہ آ گیا تباہی لگ گئی، صبر ختم، شکوہ آ گیا تے صبر ختم ہو گیا، صبر ختم ہو گیا تے اجر ختم ہو گیا، اجر ختم ہو گیا تے جنت ختم ہو گیا۔ والصبر ثوابہ الجنہ، حدیث پاک دے اندر آتا ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا صبر دا اجر تے صرف جنت ہی ہے۔ تو مولانا روم نے ارشاد فرمایا انسان، اللہ پاک نے تیرے تے آزمائش مقرر کی ہے، ہر طرح ہر لمحہ، صبح فجر تو لے کے عشاء تک اور عشاء تو لے کے اگلی فجر تک انسان مسلسل امتحان وچ مبتلا ہو ہے، لیکن اس نو سمجھ آئے کہ اچھی گل ہے، نہ سمجھ آئے تو دا امتحان چالو ہوئے، صبر وچ مبتلا ہے، کدی خوف، کدی مال، کدی جان، کدی بیماری، کدی صحت، کدی تندرستی، کدی عزیز و اقربا، کدی دوست،
کدی رشتے دار، کدی کچھ، ہر لمحہ انسان تے یہ آزمائش جاری و ساری ہے، لیکن جڑا صبر کرے گا وہ بشر الصابرین، اللہ پاک اس نو خوشخبری عطا فرمائے۔ اور مولانا روم نے یہ سبق پڑھایا، اور سبق پڑھان تو بعد ارشاد فرمایا سٹوڈنٹ ہوندے نے دو قسم دے، بچے ہوندے نے دو قسم دے، ایک ہوندے نے خوف والے، ایک ہوندے نے شوق والے۔ کئی بچے استاد دے خوف تو پڑھتے ہیں، کئی بچے شوق نال پڑھتے ہیں۔ شوق والیاں دا مقام اور ہے، خوف والیاں دا مقام اور۔ کوئی ایکسیڈنٹ وچ مر جاندے نے، جسم تتر بتر ہو جاتا ہے، تے کوئی شوق نال اپنی جان پیش کر دیندے نے۔ بچے کئیاں دے فوت ہو جاندے نے، کئیاں دے ہو جاندے نے تے انہاں نوں صبر آندا ہے، تے کئی خود لے کے چلے جاندے نے کہ کوئی نہیں تیری بارگاہ اسی پیش کر دیں۔ تو ایک شوق والا ہے، ایک خوف والا ہے۔ ہاں اگر شوق والے ہو گئے تو مقام کچھ اور ہوئے گا، لیکن اگر خوف والے ہوئے تو ممکن ہے بعض اوقات خوف دے اندر صبر باقی نہیں رہتا۔ اس واسطے اپنے اندر جڑا شوق پیدا کرے گا۔ آج جڑا بندہ دنیا تے مشقت برداشت کرے گا، نماز دی مشقت، سردی دی مشقت، گرمی دی مشقت، نیند دی مشقت، اپنے وقت دی مشقت، اپنی جوانی دی مشقت، جڑا بندہ مشقت نو برداشت کرے گا، میرا رب اس نو جنت دی بشارت عطا فرمائے گا۔ وہ شوق والے۔ لیکن جڑا مشقت برداشت نہیں کرے گا تو پھر اس نو جنت دا نتیجہ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ اس واسطے بہت سارے تسی لوگ دیکھتے ہو اذان ہوندی ہے نماز نہیں پڑھتے، وہ خوف والے لوگ نے، کیونکہ اس وقت انہوں نے کوئی خوف نہیں۔ رب کیڑا سانوں ویکھن دے ہے، رب کیڑا سانوں پوچھن دے ہے۔ قاری صاحب نے ادھر کیا سی نماز پڑھو تے انہوں نے ملان گے، اسی کنے تے میرے گھر سانوں ملے۔ بھئی نماز میرے واسطے تے نہیں، نماز تے اللہ واسطے۔ اللہ دا یا تے خوف ہوئے گا یا شوق ہوئے گا۔ اگر خوف نال بھی پڑھو گے تو پھر بھی میرا رب مہربانی کر دے گا، شوق نال پڑھو گے تو پھر تے فضل کر دے گا۔ تو جنہاں نوں یہ شوق نہیں، انہاں دی نمازاں بھی جا رہی ہیں، وقت بھی جا رہا، زندگی بھی جا رہی، انہاں دے پلے ککھ بھی نہیں رہا، نہ ککھ بچے گا، نہ کچھ حاصل ہوئے گا۔ کیوں؟ دنیا دی مٹی دنیا تے رہ جانی، کوئی نہیں نال لے کے گیا، یہ نظام ایتھے ہی رہ جانے نے۔ نال جو کچھ جائے گا وہ وہی ہوئے گا جو شوق دے نال عمل کیتے ہو۔ تو اے مولانا روم نے ایک سبق دیتا کہ اے انسان اگر تو آزمائش نو شوق نال قبول کر لے۔ بعض لوگ آزمائش نو مصیبت سمجھتے ہیں اور بعض لوگ راضی کیوں ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ساڑھے